یہ دیکھیں اوپر کیا ہوتا ہے لفظ پہ لکھا ہوا زبر جو لگا ہوا ہوتا ہے، نیچے کیا ہوتی ہے زیر، اور مڑا ہوا کیا ہوتا ہے پیش۔ زبر زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں حرکات۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے بغیر کھینچنا اور بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ حرکات کیسے پڑھے جاتی ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، مطلب با بی بو یا با بی بو، ایسا نہیں پڑھیں گے۔ سمپل کیسا پڑھیں گے؟ با بی بو۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور حرکات بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھی جاتی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین کیسا پڑھی جاتی ہے؟ غنہ کر کے۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ اب آگے دیکھیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کا کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ الف مدہ کا کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ الف ہے، الف ہے یہ، اور الف سے پہلے والے لفظ پر کیا ہے؟ زبر۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ واو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ جس بھی لفظ پہ یہ چھوٹا سا جو دال ہے نا اسے جزم کہتے ہیں، جس بھی لفظ پہ یہ جزم ہوتا ہے وہ لفظ ساکن ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ۔ اور مد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچنا، زائد کرنا یا لمبا کرنا۔ تو اسے 1 سے 2 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید میں یہ بھی حرکات ہوتی ہے ایسا الف کی طرح چھوٹا سا بنا ہوا، اوپر جو ہوتا ہے وہ کھڑا زبر ہوتا ہے، جو نیچے ہوتی ہے وہ کھڑی زیر ہوتی ہے، اور جو مڑا ہوا ہوتا ہے وہ الٹا پیش۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اسے کیسا پڑھتے ہیں؟ اسے بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں 1 سے 2 الف کی مقدار کے برابر۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ اگر ہم اسے نہیں کھینچیں گے با بی بو پڑھ دیں گے تو وہ حرکات بن جائے گا، یہ والا بن جائے گا وہ حرکات با بی بو۔ تو دیکھیں یہاں پر دوسرا قاعدہ ہے۔ تو تجوید میں یہی رولز ہوتے ہیں، باریک باریک سی بہت چیزیں ہوتی ہیں جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسے نہیں کھینچیں گے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو تو وہ حرکات بن جائے گا با بی بو، تو اسی لیے ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے با بی بو۔ اب یہ لین ہے، لین کے 2 ورڈ ہوتے ہیں واو اور یا۔ واو اور یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو لین کہلاتا ہے، اسے کھینچنے اور مجہول کرنے سے بچاتے ہیں۔ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی بو بئی۔ اب آگے یہ دیکھیں تشدید، شد کا قاعدہ ہے، تشدید والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے اور سختی جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، ابا ابا ابا۔ اب دیکھیں تشدید والا ورڈ 2 دفعہ کیسا پڑھا جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو کھول کر اگزامپل بتائی ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با۔ یہ دیکھیں یہ جزم ہے اور جزم کا ہجہ اپنے سے پہلے والے لفظ سے مل کر ہوتا ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با، اب با۔ یہ میں نے آپ کو سارے قاعدے کے جو لفظ ہوتے ہیں، حرکات، تنوین، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، لین کا قاعدہ اور تشدید کا، یہ میں نے آپ لوگوں کو سب بتائے۔ زیادہ تر قرآن مجید میں تقریباً یہی حرکات لگی رہتی ہیں، اس کے علاوہ مدود ہوتے ہیں اور ایک آدھ رول اور ہے اقلاب وغیرہ کا۔